اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ شب قدر یعنی قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے بھی، اور سیدنا جبریل علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ اس رات کے فضائل، اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور اس رات میں کی جانے والی عبادات کی فضیلت، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ویڈیو آئے گی۔ یہ ویڈیو خاص ہے اس بارے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے، کس رات کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہے۔ دوسری بات یہ بھی کنفرم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخر کے 9 دن یا 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ تیسری بات بھی کنفرم ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان طاق راتوں میں ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ کیا 21ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو کیوں چھپا کر رکھا؟ تاکہ لوگ صرف ایک رات کو ہی عبادت کے لیے مخصوص نہ کر لیں اور دوسری راتیں بھی رحمتوں بھری راتیں، بلکہ رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت اللہ رب العزت کی ان گنت بے شمار رحمتوں کو نازل کرنے والی ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے، پر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادات کا موقع ملے تاکہ لوگ طاق راتوں میں بلکہ جفت راتوں میں بھی اللہ رب العزت کی حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب بندوں پر اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے بھی ایک رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں۔ حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو امت محمدیہ کے قاری قرآن ہیں، بہترین قاری قرآن، ان سے کہا اے ابو المنذر ہمیں لیلۃ القدر کے متعلق بتائیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ جو شخص پورا سال قیام کرے گا یعنی رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رحم فرمائے، ان کو خوب معلوم ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ تم کو اس کی تعیین بتلائیں اور تم اس پر تکیہ کر لو، اور اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سید المرسلین علیہ السلام پر نازل کیا ہے، لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ یہ ہیں جلیل القدر صحابی رسول، چوٹی کے چند قاری جو سب سے ممتاز تھے قرآن پاک پڑھنے میں،
ان میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم نے پوچھا اے ابو المنذر، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ آپ قسم اٹھا رہے ہیں؟ اور پھر قسم بھی کس طریقے سے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر قرآن کو نازل کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی، آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس علامت سے جس کی ہم کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہم نے اس کو یاد رکھا اور اس کا شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ، صدق اصحاب رسول اللہ۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 220 ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کی رقم الحدیث جو ہے 2191 ہے، اور صحیح ابن حبان میں حدیث کا نمبر ہے 3699، اور سنن ابو داؤد کی حدیث کا نمبر ہے 1378، اور سنن ترمذی اس کا نمبر ہے 793، اور بہقی نے بھی سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہ کتنے ٹاپ کی کتب احادیث ہیں، اور ان میں یہ صحیح سند سے ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ علامت بیان کی تھی، اور یہ محقق ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام میں، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ قرآن کے حافظ بھی، قاری بھی، اور قرآن کے مفسر بھی ہیں، اور فقیہ صحابی ہیں، اور مجتہد صحابی ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب، حضرت امام محمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور سیدنا امام ابو حنیفہ اور بعض شوافی سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو 27ویں شب کو لیلۃ القدر بنا دے، نہیں، بلکہ یقین اور ایمان کے ساتھ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 27ویں شب ہی رمضان کی لیلۃ القدر ہے، یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، اور طاق اعداد میں 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدہ مشروع کیا، طواف کے 7 پھیرے مقرر کیے، ہفتے کے ایام جو ہیں وہ 7 ہیں، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 27ویں شب ہونی چاہیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں تم تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ حافظ ابن حجر اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ استدلال بھی نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے حرف کتنے ہیں؟ 9، لیلۃ القدر، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 3 بار ذکر کیے گئے ہیں۔ کیا؟ لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے قرآن پاک میں، اور اس کے حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 9، جن کا حاصل ضرب جو ہے وہ 27 بنتا ہے۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 آتا ہے، اور 9 کا عدد ہے لیلۃ القدر، یعنی 9 حروف ہیں، اور 3 مرتبہ آئے، اس کا حاصل ضرب 27 بنا، اس لیے یہ رات 27ویں ہونی چاہیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں ہے حتی مطلع الفجر جو ہے، اس میں ہے یا ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے۔ سبحان اللہ، شروع سے لے کر
آخر تک جب پڑھتے جائیں سورۃ القدر کو تو جہاں پر آپ پہنچیں گے ہیا، یہ ہے لیلۃ القدر، جو لفظ ہیا ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ہیا یہ ہے، یہ 27واں کلمہ ہے۔ اس اشارے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے، لہذا 27ویں شب کو جی بھر کر اللہ کے حضور میں رونا روئیں، اللہ سے استغفار کریں، اے اللہ تو عطا کر رہا ہے، ہمیں بھی یہ چیز عطا فرما۔ اور راتیں جو ہیں ان میں بھی خوب خوب عبادت کریں، جیسا کہ عابدین الحمدللہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 27ویں شب کو زیادہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رمضان میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔